ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنہ تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کرے یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لے۔ گھر جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اس نے نرم چیزیں کھلانے کو کہا۔ ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا نا، کہ کھانا کھانے سے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو ہم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پائیں گے۔ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے کیا تم جانتے ہو جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹے نے کہا وہ کیسے ابا جان؟ تو باپ نے کہا دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے، جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے، گانے والی سیڑھی خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت میں ملتی ہے۔ میرے بچے جو نماز پڑھتا ہے مفت پڑھتا ہے، روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ سے ڈرنے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی نے کھانا اٹھایا کہ جا کر اس فقیر کو دے دے، تو شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ مت دو۔ اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ کچھ عرصے میں طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عورت کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو گئی۔ ایک دن گھر میں دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی گھر کے اندر آئی کہ فقیر کو کچھ اٹھا کر دے دے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا جو دروازے پر ہے اس کا پہلا شوہر ہے، جو بہت مغرور اور متکبر تھا۔ اس نے دروازے سے فقیر کو کھانا دینے سے منع کیا تھا، آج وہ خود دروازے پہ بھیک مانگنے آیا ہے۔ تو دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ فقیر میں تھا جس کو کھانا دینے سے اس نے منع کیا تھا۔